تکافل ماشاءاللہ سٹارٹ ہوا تھا پہلے ایک پلان سے، اور اب ماشاءاللہ اس میں 4 پلانز ہو چکے ہیں۔ لیکن تکافل ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ بچت کا کہیں پر بھی جہاں پر بھی آپ سمجھیں بچت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی بچت ہر مشکل میں کام آتی ہے۔ بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حالات جو ہیں بہت خراب چل رہے ہیں۔ بھائی خراب حالات میں ہی تو یہ کام آنا ہے۔ تکافل ونڈو لائی اس لیے گئی ہے کہ اس کے اندر جو آپ لوگوں کی یہ شکایات تھیں کہ شاید اس میں سود شامل ہے، وہ دور ہو سکیں۔ اور خاص طور پہ میں ہر دوست کو کہوں گا کہ عید بقرہ عید آتی ہے تو ہر بندہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے کھلونے ہر چیز خریدتا ہے۔ جب نئے کلاسز میں جاتے ہیں تو کتابیں اور بستے خریدے جاتے ہیں۔ والدین کو یہ نہیں ہوتا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ ہر حالت میں ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو بھی ایک لازمی اگر بنا لیں کہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹیٹ لائف پالیسی پلانس ود AHA۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ماہر سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ تکافل کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ان کا نام شہابورہ فاروقی ہے اور یہ سینئر سیلز مینیجر ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ اپنے سالوں کے تجربے کی بنا پر کچھ ایسی ڈسکشنز اور معلومات شیئر کریں گے جو کہ شاید ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ انٹرویو تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگ میرے آفس تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دوستوں کو ونڈو تکافل کے بارے میں چند امپورٹنٹس بتا سکوں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تشریف رکھیں اور جو آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تکافل کے بارے میں پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تکافل کیا ہے اور اس میں کتنے پلان دیے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تکافل ماشاءاللہ سٹارٹ ہوا تھا پہلے ایک پلان سے، اور اب ماشاءاللہ اس میں 4 پلانز ہو چکے ہیں، جس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ پلان پہلے انڈومنٹ پلان سے سٹارٹ ہوا، سیونگ پلان آیا، سیونگ پلان کے بعد اس میں 3 پیرنٹ پلان آیا، چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان اس میں آیا، اور اب جو بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں کی بڑی خواہش تھی گولڈن انڈومنٹ پلان، اور اس میں آیا۔ تو باقی جس طرح بھی پلانس ہیں سارے ماشاءاللہ 10 سال سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 20 سال تک کی عمر کے لیے دیے جا سکتے ہیں، لیکن گولڈن انڈومنٹ میں بہت ہی اس میں ایک منفرد جو ریکوائرمنٹس لوگوں کی چل رہی تھی اس کے پیش نظر اس کو پلان کیا گیا ہے، اور اس میں صرف 7 ایئرس تک جو ہے پیمنٹ دینی ہے۔ آپ کی جو شراکت داری ہے وہ اس میں آپ نے انویسٹ جو کرنا ہے وہ صرف 7 ایئرس تک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 20 ایئرس تک کچھ بھی نہیں دینا، باقی یعنی 15 ایئرس کچھ نہیں دینا، اور آفٹر 20 ایئرس میچورٹی ہوگی جس طرح انڈومنٹ پلانس کی ہوتی ہے۔ کیا ونڈو تکافل میں سپلیمنٹری معاہدے بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں AIB، TIR اور ADB دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، صرف جو یہ گولڈن انڈومنٹ ہے اس میں ہم TIR اور ADB دیتے ہیں۔ تکافل انشورنس کون کون سے لوگ لے سکتے ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ کس کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ دیکھیں تکافل ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ بچت کا کہیں پر بھی جہاں پر بھی آپ سمجھیں بچت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی بچت ہر مشکل میں کام آتی ہے۔ بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حالات جو ہیں بہت خراب چل رہے ہیں۔ بھائی خراب حالات میں ہی تو یہ کام آنا ہے۔ جنہوں نے پہلے سے کچھ بچت کی ہوگی وہ ان خراب حالات میں چیخ نہیں رہے ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے بچا کے رکھیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی برا وقت یا مشکل وقت مشکل نہ لگے اور وہ آسانی کٹ جائے۔ کم سے کم پریمیم کتنا ہوگا اور کتنے عرصے کے لیے پالیسی پلان دیا جا سکتا ہے؟ جی، منیمم پریمیم جو ہے ویسے اس کے حصے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم منتھلی بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں منتھلی بھی دیا جا سکتا ہے، ہاف ایئرلی بھی دیا سکتا ہے، ایئرلی بھی دیا جا سکتا ہے، کوارٹرلی بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سیونگ پلان میں منتھلی 1400 روپیز سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارا، جبکہ باقی جو خاص طور پہ ہم
چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کی بات کریں یا انڈومنٹ کی پلان کی بات کریں تو اس میں 2500 سے منتھلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی آسان رقم ہے کسی کے لیے دینے کے لیے. خاص طور پہ یہ پالیسیز زیادہ تر شاپ کیپرز اور چھوٹے موٹے دکاندار جتنے بھی ہیں، شاپ کیپرز وغیرہ ہیں، یہ کوئی بھی ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ 2500 روپیز پر منتھ سے پے کرنا ہوتا ہے اور اچھی خاصی مالیت یعنی 15 لاکھ منیمم ان کا سم شورڈ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ اس بات سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ انشورنس پالیسی میں سود کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو اب یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تکافل انشورنس کو، تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، اصل میں تکافل ونڈو لائی اس لیے گئی ہے کہ اس کے اندر جو آپ لوگوں کی یہ شکایات تھیں کہ شاید اس میں سود شامل ہے وہ دور ہو سکیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے مفتی حضرات نے اس میں شراکت کے حساب سے پروگرام چیک کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں پر لگ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ نہ لگے جہاں سے سود کا عنصر شروع ہوتا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ پیسہ انہی جگہوں پہ وہ لگاتے ہیں جہاں پہ شرعی طور پہ وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بزنس میں تو پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، پر اسٹیٹ لائف انشورنس ہمیں صرف پروفٹ ہی کیوں دے رہی ہے؟ کیا ان کو کبھی لاس نہیں ہوتا، یا اگر ان کو لاس ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں کوئی انفارمیشن؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت زبردست اور بڑا ٹیکنیکل کوشچن کیا. بہت اچھی بات ہے. لاس اور پروفٹ یہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ہم نفع و نقصان کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے سارے تعداد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کام کے لیے جو صرف یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کس جگہ پہ پروفٹ ہو رہا ہے، کس کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس کے دیکھتے ہوئے وہ اس میں زیادہ لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ کبھی ایک جگہ پہ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے. ہر کلائنٹ کا پیسہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 جگہ 4 جگہ انویسٹ ہوا ہوتا ہے، اور ان میں اگر 2 سے 4 جگہ انویسٹ ہوا ہے اور 2 جگہ لاس بھی ہو رہا ہے تو 2 جگہ پروفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پروفٹ ہوتا ہے اس کو ہم لاس ختم کر دیتے ہیں، بیلنس کر دیتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے اس میں لاس کے عنصر نہ ہی رہیں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں ہم لاس کی کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ لاس ہو جائے گا، ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ ویسے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس میں نفع و نقصان ہے کہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں نفع و نقصان موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بونس ریٹ کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتے ہیں. اچھا، تکافل کے حوالے سے آپ جس طرح سے خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا، یا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ان کے کلیم کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے تکافل میں 3 حصے ہوتے ہیں. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ چیریٹی فنڈ کا ہے، اور ہمارے پاس جو اس فنڈ میں پیسے جمع ہوتے ہیں اس فنڈ سے ہی ایک الگ سے بزنس میں وہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اس فنڈ سے ہی ہم اپنے AIB اور TIR جیسے معاہدوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کیا اس میں کوئی لون لیا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے کے وقت؟ کیا کوئی رقم اس میں سے لی جا سکتی ہے؟ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کنونشنل میں ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی موجود ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی ضرورت کے وقت 80% لون لے سکتے ہیں، تو کیا تکافل میں بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے؟ زبردست. اس تکافل میں اس سے بھی اچھا موقع ملتا ہے. اگر آپ کو اس میں آپ لون ضرورت پڑ گیا ہے تو اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق پرسنٹیج اسی طرح ہے 70 to 80% جو آپ نے جمع کرایا ہوتا ہے اس میں سے آپ اپنے حصہ داری میں سے، اپنی شراکت کے پیسوں میں سے، فنڈ میں سے اپنا لون لے سکتے ہیں، اور یہ لون جو ہے ہم اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دیتے ہیں. ہاں، اگر آپ لوگوں کی طاقت ہے کہ اینڈ آف دی پالیسی میچورٹی یہ فنڈ کٹ جاتا ہے لیا ہوا پیسہ اور باقی آپ کو مل جاتا ہے. ادروائز اگر اللہ نہ کرے کوئی ہمارا کلائنٹ بیچ میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس سے یہ فنڈ نہیں لیا جاتا جو اس نے بطور لون لیا ہوتا ہے. یہ شراکتی حصہ داری میں سے اپنا حصہ کم کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تکافل میں کیا کوئی خاص ایسے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات پہ کنونس کریں کہ وہ تکافل انشورنس کی طرف جائیں؟ تکافل کا سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں منتھلی فیس 2500 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. کوئی پالیسی 2500 سے سٹارٹ نہیں ہوتی. اسی طرح اس میں آپ اپنی شراکت اپنے حساب سے
کر سکتے ہیں، جتنی آپ ضرورت کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، آنے والے وقت کے کیلکولیشن کے حساب سے اپنی شراکت کا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس لیے یہ ان دوسری پالیسی سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اگر آپ فارم دیکھیں تو اس میں بھی واضح طور پہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس میں ایٹ اے ٹائم 3 بندوں کو نامنی کیا جا سکتا ہے. اس میں 3 بندے آپ کے وارث قرار دیے جا سکتے ہیں. تکافل کا سب سے بیسٹ پلان آپ کس پلان کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے اگر آپ کہیں گی تو میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں ہر پلان بہت اپنی فائدیت خود رکھتا ہے اور ہر بہترین ہے ہر لحاظ سے. لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف 7 سال پیمنٹ دینی پڑے کچھ عرصے کے لیے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ابھی تو جاب چل رہی ہے، ہو سکتا ہے 7-8 سال بعد ہمارے پاس جاب ختم ہو جائے، ہم ریٹائر ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم نے پیسہ کہاں سے دیں گے. تو ایسے حضرات تکافل اگر ہمارے پاس آئیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیا پلان تکافل گولڈن انڈومنٹ جو آیا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ لیں، صرف 7 سال پیمنٹ کریں اور اس کے باقی سالوں کے بعد آپ کوئی پیمنٹ نہیں کریں اور اس کو انجوائے کریں. آپ کی بچت آپ کے 20 سال کے بعد جو آپ کو پلان آپ نے کیا ہوا ہے، جتنے پیسے آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ملیں گے. تکافل انڈومنٹ اور تکافل گولڈن انڈومنٹ میں ان کے بونس ریٹس میں بھی کوئی فرق ہے یا سیم ہے؟ بے شک کہ ایک کی شرکت 7 سال ہے اور دوسرا 20 سال تک ادا کرنا ہے، تو کیا ان کے بونس ریٹس میں بھی فرق آ جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، جو 7 سال پریمیم دیا جا رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی قسط زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہم لوگ 7 سالوں میں کمپلیٹ 20 سال کا پریمیم لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک اسپیشل گنجائش دے دی گئی ہے کہ اگر جو آپ پریمیم 20 سال جمع کرا رہے ہیں اس کا 25% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے گولڈن پالیسی میں. اور گولڈن انڈومنٹ میں تکافل میں یہی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس کو لینے والے کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ جو آپ پے کر رہے ہیں وہ جو 20 سالوں میں آپ نے پے کرنا تھا اس کو سٹارٹ میں ہی آپ کو 25% جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے کم آپ جمع کراتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، تو آپ اس بارے میں کیا ان لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ کیا انہیں یہ انشورنس پالیسی لینی چاہیے یا کیوں لینی چاہیے؟ اگر ایون کہ وہ لوگ سٹیبل بھی ہیں اس وقت پہ، تو کیا انہیں آنے والے کل کے لیے ابھی سے لینی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، یہ جو ایک چھوٹی سی بچت ہے. چھوٹی سی بچت کیا ہے؟ آپ نے آج یہ بچت شروع کی اور آپ کو آفٹر 20 ایئرس اس کا پروفٹ ہونا ہے. جو آپ ریکوائرمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 20 سال بعد اتنی رقم ہو، وہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی بچت ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے اور گھر کے لیے بہت بڑا تحفظ ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھیں، جس طرح اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی کلائنٹ نے لیا ہے اور ان کے بچے ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس صورت میں جو ہمارا شراکتی حصہ ہے وہ ہم کمپلیٹ جو ہے ان کے گھر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان لیا ہوا ہے پلان ہمارا، تو اس میں بچوں کو باقاعدہ تعلیم کے لیے بھی واقعی جتنا ٹائم رہتا ہے اس میں کمپلسیٹ کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ تکافل کے حوالے سے بہت اچھی معلومات ہمیں ملی. اب ایک آخری بس سوال میں کرنا چاہوں گی کہ اگر کچھ لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہیں اسٹیٹ لائف میں تکافل کے حوالے سے، اگر کچھ لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو اس کے لیے کون ہمیں جوائن کر سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی، جوائن کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. یہ پہلے تو ہم لوگوں نے ایف اے کا اس میں تعلیم کم از کم ایف اے پاس کی تھی. آج کل اسپیشلی کچھ ٹائم کے لیے اس کو میٹرک پاس تک کا کر دیا ہے کہ جو حضرات اپنے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ وہ کچھ کر دکھائیں یا خدمت خلق کے لیے وہ اس فیلڈ میں آئیں، پیسہ کمانے کے لیے اس فیلڈ میں آئیں، تو موسٹ ویلکم. ایسے حضرات جنہوں نے صرف میٹرک بھی کیا ہوا ہے، خواتین و حضرات، وہ ہمارے سے رابطہ کر کے ہماری ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک اچھی آمدنی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھا تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں. اور اس میں بڑی فیسلٹیز یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی اس چیز کا مکمل تحفظ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ جو ورکر کام کر رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے یا کچھ ہو تو اس کو گروپ انشورنس بھی دی جاتی ہے. اور جو اس نے کام کیا ہوتا ہے مسلسل جتنا عرصہ چل رہا ہوتا ہے
ان کا جو ہر سال اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے وہ ایز اٹ از اس کے ورثاء کو دیتے رہتے ہیں جب تک وہ پالیسی چلتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، آج بہت سی معلومات ہمیں ملی. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ ہر پلان کے حوالے سے آپ ان ڈیٹیل ہمیں بتا سکیں اور لوگ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے لیے ان کی سچویشن کے حساب سے کون سا پلان بیسٹ پلان ہے. تو اس حوالے سے آپ آخری کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ میں چاہوں گا سب کو کہ یہ چھوٹی سی بچت ہے اور اس بچت کو لازمی کریں. اس بچت سے ایک چھوٹی سی بچت سے بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ میں ہر دوست کو کہوں گا کہ عید بقرہ عید آتی ہے تو ہر بندہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے کھلونے ہر چیز خریدتا ہے. جب نئے کلاسز میں جاتے ہیں تو کتابیں اور بستے خریدے جاتے ہیں اور اس وقت والدین کو یہ نہیں ہوتا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ ہر حالت میں ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کو بھی ایک لازمی اگر بنا لیں کہ سال میں ایک دفعہ بچوں کے لیے ہی پڑھائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہی چھوٹی سی رقم ہم نے عید بقرعید کے جو کپڑے ہیں جس طرح مہنگے ہو گئے ہیں لیکن دلانے ہیں. بجلی کا بل مہنگا پہلے سے مہنگا آ رہا ہے لیکن دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر والے جو لوگ ہیں وہ اسی فیسلٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہم گھر پہ آفس میں بیٹھے ہیں. میں اگر اپنے آفس میں اے سی میں بیٹھا ہوں سارا دن تو میرے گھر والوں کو بھی سکون کے لیے پنکھا اے سی ضرورت ہے اور میرا کام ہے یہ میری ذمہ داری کہ ان کو فراہم کروں. تو اس کے لیے اگر مجھے چھوٹی سی بچت کرنی پڑتی ہے تو یہ مجھے ڈیفینیٹلی یہ بچت مجھے بڑے فائدے دے سکتی ہے. تو لہٰذا ہر دوست کو سوچنا چاہیے اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں ایک اور بات بتا دوں، اس میں صرف ایک سال آپ اگر محنت کرتے ہیں تو نیکسٹ ایئر سے نہ صرف آپ کی ریگولر آمدنی شروع ہو جاتی ہے پلس میڈیکل فیسلٹیز وغیرہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے ساتھ ساری معلومات شیئر کی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ مزید ڈسکشن کریں گے تاکہ ہر پلان کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکے. ضرور تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.